السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچنار کے فوائد پر۔ کچنار کو ممکن ہے آپ صرف بطور سبزی جانتے ہوں کہ اس کا سالن بہت لذیذ بنتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت خاص دوا ہے جس سے کئی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تقریباً 15-20 فٹ اونچا یہ درخت ہو جاتا ہے اور اس کے پتے کی آگے سے 2 شقیں بن جاتی ہیں، یعنی یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے کٹ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بہت ہی خوشنما اس پر پھول نکلتے ہیں جو کہ سرخ اور سفید رنگ میں ہوتے ہیں۔ سرخ رنگ کا پھول آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح یہ کھلا ہوا پھول ہوتا ہے جس کی ہر پتی الگ الگ ہوتی ہے۔ کچنار کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، یہ قابض ہے، اسہال پیچش کی صورت میں اس کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے۔ یہ معدے کو قوت دیتا ہے، معدے کی توانائی کو بحال کرتا ہے، ہضم کے نظام کی اصلاح کرتا ہے، بواسیری خون کو فوری روکتا ہے، بواسیری مسوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، حابس الدم ہے، مسوں سے خون آتا ہو یا مسوڑوں سے خون آتا ہو یا پیشاب کے ساتھ خون آتا ہو تو کچنار بہت مفید رہتی ہے۔ یہ خون کے جوش کو بھی تسکین دیتا ہے۔ کچنار مصفی خون بھی ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوئے ہوں تو کچنار کو استعمال کرنا بڑا مفید رہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی وافر پایا جاتا ہے، وٹامن بی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، آئرن اور زنک کچنار کے اندر خوب پایا جاتا ہے۔ یہ ہارمونل امبیلنس کو بھی دور کرتا ہے۔ خواتین کے مسائل میں کچنار کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے۔ دانتوں کے امراض کی صورت میں کچنار کے پوست یعنی اس کی چھال کا جو شاندہ بنا کر اس کے غرارے کیے جا سکتے ہیں، اس کی چھال کا پاؤڈر بنا کر وہ مسوڑوں پر ملا جا سکتا ہے، جس سے مسوڑوں کو قوت ملتی ہے اور مسوڑوں کے امراض دور ہوتے ہیں۔ دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے یعنی بواسیر کی صورت میں یا پیچش کی صورت میں اس کا سالن پکا کے کھایا جا سکتا ہے جو کہ بڑا مفید رہتا ہے، یا آپ کچنار کے پھولوں کو ان کھلی کلیوں کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی کلیاں جو کھلی ہوئی نہ ہوں جو شاندہ کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کی کلیوں کے جو شاندے سے آنتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں، آنتوں کو قوت ملتی ہے، آنتوں کی سوزش دور ہوتی ہے، اور اس کی کلیاں خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کر آپ مصری ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ خونی بواسیر کی صورت میں یہ بہت مفید رہتا ہے۔ صفوف یعنی کچنار کی کلیوں کا آپ کے پاس جتنا صفوف ہے اتنی ہی مقدار میں مصری ملا لیجئے اور یہ چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی چھال یا پھولوں کے جو شاندے کو ٹھنڈا کر کے شہد ملا کر پینے سے فساد خون دور ہوتا ہے۔ کچنار کے جو شاندے سے پھوڑے پھنسیوں کو دھونے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، جلدی سے جلدی امراض ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کچنار کا سالن استعمال کرنا یا اس کی ان کھلی کلیوں کا خشک کر کے صفوف بنا کر استعمال کرنا سنگرینی کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ سنگرینی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کھائے انسان فوری طور پر قضائے حاجت ہو جاتی ہے، چیز بدن کے اندر رکتی نہیں، بدن اس سے غذائیت نہیں حاصل کر پاتا، دن بدن کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کچنار کا استعمال بہت مفید ہے۔ زبان یا حلق میں سوزش ہو جانے کی صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ کانچ نکلنے کی صورت میں جسے ہم ریکٹل پرولیپس کہتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت مائع مستقیم کے مسلز کمزور ہونے کے باعث وہ نیچے کو ڈھلک جاتی ہے اور پاخانے والی جگہ تھوڑی باہر نکل جاتی ہے، اسے ہم کانچ نکلنا کہتے ہیں طبی زبان میں۔ اس کے لیے بھی کچنار کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی جنہیں آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا چاہیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔